سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی اب وہاں چلی گئی ہے جہاں میرے خیال میں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں تھی, اور آگے آنے والے دن ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت زیادہ ہوں گے. اسٹیفن ہاکنگز نے کہا تھا کبھی کبھی انسان خود اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے ڈسٹرکشن کا شکار ہو جاتا ہے, اور جب دنیا ختم ہوگی تو اس میں کہیں نہ کہیں انسان کا ہاتھ ضرور ہوگا. بٹ فار ناؤ اٹ سیمز لائک کہ کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. کس کے لیے بہتر ہو رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن لیٹس سی ایلان مسک فرسٹ. ایلان مسک کی ایک کمپنی ہے جس کو کہتے ہیں نیورو لنک. نیورو لنک کو ابھی کہہ دیا گیا, اپروول ملا ہے کہ وہ برین کے اندر چپ امپلانٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بہت فائدہ مند ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں یا دیکھتے تھے اور ان کی جو ویژن ہے وہ چلی گئی ہے, یا وہ چل نہیں سکتے تھے, ان کو ALS قسم کی بیماریاں تھیں. یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. ایلان کیا کہتا ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کی ملاقات میں اس شخص سے کرواؤں گا جس نے پاکستان میں سب سے پہلے ایک چپ کو انسٹال کیا ہے اپنے ہی اندر, اور ان سے وہ کیا کام لیتے ہیں ان سے بات کریں گے, اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں. سو دس از واٹ ایلان مسک سیز کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے وہ بھی دیکھ سکیں گے, کیونکہ کورٹیکس ہے جو وہ وہاں پر سٹل موجود ہے تو وہ بھی دیکھ سکیں گے. اور دوسری بات, وہ جو چل نہیں سکتے ہو سکتا ہے وہ پوری طرح سے فنکشنل ہو جائیں. نا امیجن اگر یہ ٹیکنالوجی, اور یہ میں نے کل ویڈیو کے اندر دیکھا ہے, اگر یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہوتی اسٹیفن ہاکنگز کے زمانے میں تو کیا اسٹیفن ہاکنگز کر سکتے تھے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. بٹ لیٹس ٹاک ٹو ریحان اللہ والا. ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر, آف کورس پاکستان نوز ہم, اور ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ چپ امپلانٹ کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور یہ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ریحان. وعلیکم السلام صاحب, بہت بہت کیسے ہیں شکریہ آپ؟ بلانے کی. بالکل. تھینک یو فار بینگ ود اس. اچھا مجھے بتائیے ریحان, آپ نے سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کیوں کیا تھا کہ آپ چپ انسٹال کروانا چاہتے ہیں؟ ظاہر میں ایک ٹیکنالوجی ایوانجلسٹ ہوں, ٹیکنالوجی کی تبلیغ کرتا ہوں, اور جب آپ دوسروں کو بتائیں تو خود سب سے پہلے نہ کریں تو یہ تو زیادتی ہے. ہاں, تو آئی وانٹ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ کہ اٹس سیف ٹو یوز دس, اور اٹس سمپل, اٹس کال بایو ہیکنگ. اور آپ اپنے جسم کے اندر, جیسے آپ اگر کسی کی ٹانگ تکلیف ہو یا کوئی ہاتھ سے معذور ہو تو آپ پروسٹیٹکس لگاتے ہیں, ہاں, بالکل اسی طرح آپ اپنے جسم کو انہانس کرنے کے لیے مزید ٹولز لگا سکتے ہیں, جس میں سے ایک یہ سمپل NFC چپ ہے جو کہ اب ہر موبائل میں ہوتی ہے, اور 4 سال پہلے تقریباً میں نے لگوائی تھی, اینڈ آئی ایم ہوپ فلی گوئنگ ٹو گیٹ این اپ گریڈ فار دس سون. اچھا, اس کا اپ گریڈ میں کیا کیا فنکشن شامل ہوں گے؟ اس وقت آپ اس سے کیا کام لے رہے ہیں؟ اس وقت اس کے اندر جو میموری ہے وہ صرف 16K ہے اور کچھ بھی نہیں کرتی. صرف USB کی جو میموری اسٹک ہوتی ہے اس طرح سے یہ کام کرتی ہے, اوکے, اور اس کی میموری 16K ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اب تو گیگا بائٹس میں میموری اسٹکس آتی ہیں, ٹرو. تو اس کی بہت کم ہے, اور بس یہ صرف یہ کہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, بیسک انفارمیشن, دروازہ کھولنا, گاڑی سٹارٹ کرنا, اس طرح کے کام آپ اس سے لے سکتے ہیں. اچھا, پاکستان میں جہاں ٹیکنالوجی میں ہم اب بھی پیچھے ہیں, ہم مطلب وہ ناٹ جہاں دنیا ہے, وہاں آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ واٹ انسپائرڈ یو؟ میں بہت عرصے سے اس کو اسٹڈی کر رہا تھا. میں سویڈن گیا تو وہاں پہ مجھے ایک میرے دوست ملے, انہوں نے لگوائی بھی تھی, تو میں نے کہا یار میرا بھی چیک لسٹ میں ہے, بکٹ لسٹ میں ہے, میری بھی لگوا دو. ہو, تو ہم گئے اور یو گاٹ اٹ انسٹالڈ. جی. اچھا, ابھی آپ نے اعلان, اور آف کورس آپ تو اسے جانتے ہی ہوں گے, یہ جو نیورو لنک ہے جو یہ کرنے جا رہی ہے, وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اس سے کیا ہم اچیو کر لیں گے, اور اس کے آگے والی دنیا جو ہے وہ تو پھر اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. وٹ ڈو یو تھنک آف اٹ؟ ابھی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم بہت پیچھے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے پاکستان ہارڈ ویئر وائز ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا ہے. دنیا کا سب سے انٹرنیٹ ہمارے ملک میں ہے, موبائل کے اوپر اوکے, $5 میں انٹرنیٹ ملتا ہے, لیکن ہماری اویئرنیس کے لیول کم ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے استعمال نہیں معلوم. جیسے موبائل فون لوگ چلاتے ہیں تو بس واٹس ایپ چلا لیا, ٹک ٹاک چلا لیا, گوگل بھی ٹرو, نہیں کرتے ہیں. ہاں, تو اگر اپنے ہر فون میں چیٹ GPT لگا لیں, اینی کی AI لگا لیں, تو ہماری جو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, 50 ملین بچے اسکول نہیں جاتے, لوگوں کی IQ ایجوکیشن کم ہے, تو وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو انہانس کر سکتے ہیں بغیر چپ لگوائے. ٹھیک صرف ہے. اپنے موبائل میں AI لگوا لیں جو کہ مفت ہے, چیٹ GPT, تو اب وہ اردو میں بھی باتیں کرتی ہے, پشتو میں بھی باتیں کرتی ہے, سندھی میں بھی باتیں کرتی ہے, لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں, تو انسٹنٹلی جو ایلان مسک چپ لگا کے کرنا چاہ رہا ہے وہ ہم ویسے ہی بغیر چپ لگائے آج کر سکتے ہیں. اچھا اب اعلان, بات کرتے ہیں.
ایلان مسک کی جو بات ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہم ہیومن پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنے والی بات تو بعد میں آتی ہے. اس وقت جو وہ بات کر رہا ہے وہ ان لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہتا ہے جو یا تو ALS کے پیشنٹس تھے یا جن کا ویژن ریسٹور کرنا ہے, وہ ان کی بات کر رہا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک ول اٹ بی پاسبل؟ آپ نے شاید بیونک مین آتا تھا پہلے زمانے میں, ایک $6 million یا مین, $6 million مین. ہاں ہاں تو بالکل. انیشلی تو آپ کو انہی کے لیے پرمیشن لینی ہوگی نا. آپ کو FDA جو ہے یا کوئی بھی اتھارٹی اجازت تو نہیں دے گی کہ آپ ساحر لودھی اور ریحان میں چپ لگا دیں کہ وہ سپر ہیومن بن جائیں. ہاں تو آف کورس ان کے اندر کچھ کمی ہے, اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پرمیشن تو مل جائے گی نسبتاً آرام سے. بٹ ان دا فیوچر اگر ایک بہت مشہور کتاب ہے ہوموڈیس, اگر آپ وہ پڑھیں تو وی آر گوئنگ ٹو مرج اینڈ بیکم سائبورگس, ہاں جو کہ ہم ابھی, اور اس سے جو اس کا اپنا گول ہے جو بار بار ایلون بولتا ہے کہ ہماری جو سپیڈ ہے دماغ کی کمپیوٹر تک بات بہت سلو ہے, تو میں اس کو انہینس ایکچولی کرنا چاہتا ہوں. تو اچھا آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, بٹ دیر آر ادر ٹیکنالوجیز آلسو. مثال کے طور پہ مارک زکربرگ کا بھی اسی طرح کا ایک پلان ہے, بغیر انویسو سرجری کے وہ آپ سر پہ ایک ڈیوائس لگائیں گے اور وہ آپ سے تقریباً 4 GB بینڈ دماغ سے کہتا ہے نکلتی ہے, اور آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں فرام ون پوائنٹ ٹو اندر جسٹ بائی ویئرنگ اے ڈیوائس آن یور ہیڈ. تو یہ انویسو والا کر رہے ہیں, ڈفرینٹ پیپل ڈفرینٹ طرح سے ٹرائی کر رہے ہیں اسی چیز کو کرنے کے لیے, اچیو کرنے کے لیے. اچھا یہ ساری چیزیں آپ کو لیڈ کر رہی ہیں امورٹیلٹی کی طرف, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے امورٹل رہیں. اور دوسرا اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یار کیا ایسا کبھی ہوگا کہ ہم AI سے مقابلہ کر پائیں گے؟ بیکاز سپر ہیومن بنانے کا جو خواب ہے وہ یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو آنے والی دنیا کے اندر AI جو ہے وہ کنٹرول کرنے لگے اور ہیومنز جو ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جائیں. تو آپ کو کبھی لگتا ہے کہ اس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے, ہم کوئی ایسا وارفیئر دیکھ سکتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ تو بلیو کرتا ہوں کہ AI ہمیں سپرسیڈ کر چکی ہے بہت ساری جگہ پہ ایز آف رائٹ ناؤ ایون. ہاں بٹ جو چیزیں ہیں, جو بہت خطرناک ٹائم آ رہا ہے, وہ اٹس ویری ویئرڈ ٹائم وچ از کمنگ, بیکاز ہم نے کبھی ایسا ٹائم دیکھا نہیں ہے ہاں کہ ان تیز مشینیں ہو جائیں. تو یس, ہمیں اس کو استعمال کرنا سیکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. خالی دعا نہیں کرنی چاہیے اور خالی استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ فیوچر اچھا ہو ہماری آنے والی جنریشن کے لیے. ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن AI پہ بالکل اٹینشن نہیں دے رہے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے آج انہینس کر سکتی ہے ایز اے نیشن. ہمارے ڈیٹس معاف کرا سکتی ہے, ہمارے پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتی ہے, ہماری انکمز بڑھا سکتی ہے. ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک رائٹ ناؤ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور یہ جو ٹیکنالوجی انویسو والی تقریباً 4 سال دور ہے, یہ تقریباً 12 سال سے یہ کام کر رہا ہے ایلان. ہم نے بھی ایک چھوٹا سا اسی طرح کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے نان انویسو کا, اوکے. چپ نہ لگائی جائے, بغیر اس کے کیا جائے. تو دیر آر لاٹس آف ادر پیپل ڈوئنگ ابھی تو دس. اس ایلان کے یہ بھی اندر کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جو ہوگا یہ تقریباً اس کو 6 سال لگیں گے سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے میں. یہ پہلا فیز جو ہے وہ 6 سال کے اندر کمپلیٹ ہوگا. اچھا ایک بات, یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ ڈیٹ معاف کرائے جا سکتے ہیں, ہم انہانس کر سکتے ہیں, اس پہ میں آپ کو ایک اور دن دعوت دوں گا ویری ویری سون اینڈ ایکسکلوسیولی آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو کہ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے. بیکاز ہم سب ابھی تک, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ہم AI کا استعمال نہیں کرتے ہیں, تو اس پہ تو ہم ایک الگ بات کریں گے. لیکن ہیئر از سم تھنگ دیٹ واز آج سے 20 سال پہلے واز انتھنکیبل. لوگ سوچتے تھے لیکن ان کو پاگل کہا جاتا تھا. اور اب میں جو روگن کے ساتھ اس کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا ایلان مسک کا, تو اس نے بڑی کمال بات کی. اس نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا بھی ہو سکے گا کہ اگر آپ کو اپنی باڈی نہیں پسند ہے اور آپ کو اپنی ایگزسٹنس نہیں پسند ہے تو آپ اپنے آپ کو کسی اور کور کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکو گے. اور آج سے 4 سال پہلے میں نے ایک فلم دیکھی تھی, ایک نیٹ فلکس کی سیریز دیکھی تھی, اب مجھے اس کا نام بالکل درست یاد, آپ کو I'm sure you remember what was it called, مجھے یاد نہیں آ رہا. تو will it be ever possible کہ ہم موت کو شکست دے سکیں گے؟ سو دنیا میں جو بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اس میں لانجیوٹی از ون آف دیم, جس میں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بڑھاپا ہے وہ ایک ڈیزیز ہے, اٹس ناٹ این اینڈ. ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, لائف پرولونگ کر سکتے ہیں. ہیومن ہسٹری میں بتایا جاتا ہے کہ لوگ 1000 سال جیتے تھے. تو کے لیے نارمل جو ایج, اگر آج بھی ہم دیکھیں تو آج سے صرف 200 سال پہلے انسان کی ایوریج 40 سال عمر تھی, اور اب اس وقت تقریباً 75 سال ہو گئی ہے. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی 100 and 120 in this century alone because of a lot of reasons.
تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں فار ایگزامپل جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی بات کری جو امریکہ کا سب سے زیادہ اوارڈڈ سائنٹسٹ ہے رے کرزوائل اس کی کتاب ہے ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ اے مائنڈ جو اس نے 10 سال پہلے اور اسی کے اوپر تھی کہ یہ ہم اپنے دماغ کے ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کر کے کیسے اپنی باڈی کو چینج کر سکیں گے یا کمپیوٹر کے اندر جا سکیں گے اینڈ دیر از لاٹ آف فکشن دیر از لاٹ آف سائنس بٹ initially it all starts with a fiction dream and you know even science also starts with the fiction and then میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ہم سائبورگز کی باتیں کریں گے ہم کرائوجینکلی فریز کرنے کی بات کریں گے اور اب ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ٹیکنالوجی وائز اویلیبل ہو رہی ہیں. اچھا ریحان لیٹس سے کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے یہ صحیح ہو جاتی ہے تو یہ تھنک کہیں نہ کہیں ایتھیکلی کوئی کانفلکٹ آئے گا لوگ اس کو اپوز کریں گے یا اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے امبریس کر لیں گے؟ بالکل امبریس نہیں کریں گے کیونکہ ہر چیز جو نئی آتی ہے اس کے اوپر لوگ ریزسٹ کرتے ہیں. ہماری ہیومن ہسٹری میں ہمیشہ یہی دکھایا گیا ہے کہ ہمارے باپ دادا صحیح تھے ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں یا کہیں کی بھی بات کریں تو انسان ہمیشہ ریزسٹ کرتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگ انہیں امبریس کریں گے اور اسی کے لیے میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں چیٹ جی پی ٹی کو امبریس کرنا چاہیے. لیکن مفت میں اسکول کالج یونیورسٹی ہاتھ میں جن کا بھوت جن مل رہا ہے ہاتھ میں الادین کا چراغ لیکن ہم نہیں چلا رہے. کیوں نہیں چلا رہے؟ بس نہیں چلا رہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم امبریس کریں گے لیکن دے وڈ بی کریزی پیپل لائک مائی سیلف اینڈ ادرز جو جلدی اس کو امبریس کرنے کی کوشش کریں گے یا اسٹڈی کر رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ یہ ہو جائے جا کے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں. اچھا ابھی جیسے آپ نے بتایا تو کیا کبھی گورنمنٹ میں آپ نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ یار ڈیٹ بہت زیادہ اچھا اگین مجھے ٹائم کا اشارہ ہوا ہے اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے لیکن ریحان آنیسٹلی آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو کم آن دا شو اسکائپ پہ آ جائیے اور ایک ایکسکلوسیو ہم بات کرتے ہیں گھنٹے بھر کی جس کے اندر آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ہم یہ اپنا ڈیٹ معاف مہنگائی کم کیسے کر سکتے ہیں لوگ کام کیسے کر سکتے ہیں اس پہ ہم اپنا ڈیٹ کیسے معاف کرا سکتے ہیں. تو دس از این اوپن انویٹیشن جب بھی آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہو پلیز مجھے بتائیے. میری طرف سے اوپن انویٹیشن ہے آپ کو مجھے ہر روز 1 گھنٹے کے لیے بلا لیا کریں. ارے سر تھینک یو.